اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات على محمد وآله برادران عزیز وقاران محترم، 5 شبوں پر محیط سلسلہ مجالس، آج اس سلسلے کی چوتھی تقریر ہے۔ موضوع حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ میں نے پہلی تقریر میں بطور کلی امامت کے موضوع پر اور اس کے تسلسل پر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ دوسری تقریر ہم نے ڈیڈیکیٹ کی خاص طور پر محترم برادران اہل سنت کے علماء کی لکھی گئی ان کتابوں پر کہ جس میں حضرت حجت پر براہ راست یا انڈائریکٹلی گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد کل کی نشست تھی کہ جس میں ہم نے تاریخی طور پر ایک جائزہ لینے کی کوشش کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خاص اس عہدے کا ذکر آ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس امامہ، اور جو زمین وہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ مکے کی سرزمین، اور جب حضرت حجت کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ شہر ہمارے سامنے آتا ہے جس کا نام ہے سر من رآہ، جس کو پھر شارٹ کر کے کہا گیا سامرہ۔ تو مناسب سمجھا کہ مکہ سے لے کر سامرہ تک کا ایک اجمالی جائزہ، ایک خلاصہ تلخیص کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں نے کل گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ 4000 برس تقریباً ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور اس کے بعد اگر ہم پیغمبر اکرم کے زمانے تک آئیں تو 2 شاخیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے، ایک جناب اسحاق علیہ السلام اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ شاخ جو جناب اسحاق علیہ السلام کی ہے اسی میں پھر جناب یعقوب علیہ السلام ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہی کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ اچھے نام ہوتے ہیں مگر غلط جگہ پر چسپاں کر دیے جائیں تو ان سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے ظاہر ہے کہ اسرائیل کا لفظ آج اگر ہم استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں تبادر کس کا ہوتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام دور دور تک ذہن میں نہیں آتے، وہ ملک اور وہ علاقہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جس کی شہرت ہی غصب کی ہے، ظلم کی ہے، ستم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، تاریخ کے اندر کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آگے اس مثال سے مجھے ایک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ لفظ عبد الرحمن کے اوپر غور فرمائیں تو لفظ عبد الرحمن بھی برا نہیں، لیکن اس وقت جب میں کہوں گا لفظ عبد الرحمن تو آپ کے ذہن میں کوئی برا تاثر نہیں آئے گا۔ اگرچہ اسرائیل کا لفظ استعمال کروں تو فوراً برا تاثر آ جائے گا، لیکن عبد الرحمن کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جو تاریخ میں کسی موقع پر آل محمد کے ماننے والوں کے درمیان اتنا منفی ہو گیا تھا کہ جیسے ہی لفظ عبد الرحمن کسی کے سامنے پیش کیا جاتا تو ابن ملجم کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی عبد الرحمن کہا جائے تو ذہن متوجہ ہو جاتا تھا عبد الرحمن ابن ملجم کی جانب، جس کی وجہ سے آل محمد کے ماننے والے ایک عرصے تک اپنے بیٹوں کا نام عبد الرحمن نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج ایسا نہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ عرف کے اندر بہت ساری چیزیں کبھی منفور ہو جاتی ہیں، دشمنان اہل بیت کے ساتھ
منسوب ہو جاتی تو پھر ان کا استعمال ترک کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اسٹگما ہٹ جائے تو پھر اس کے استعمال میں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک قاعدہ اور کلیہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند جناب یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک نام اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ یہ جتنے انبیاء ہم سنا کرتے ہیں وہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں، یعنی یوسف علیہ السلام یہ بنی اسرائیل ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء یہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ اور اگر اس طرف آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، تو ان کی نسل میں پھر بعد میں بہت آگے جا کر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم بنی اسماعیل میں آئے۔ اور یہ یہود کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض بھی تھا کہ اگر پروردگار عالم کو اپنا آخری رسول بھیجنا تھا تو اسے بنی اسرائیل میں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ ان کا اعتراض ہے، یعنی قرآن مجید نے ان کے اوپر تنقید کی ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھتے چلے جائیے تو جو بنی اسرائیل یا یہود ہیں ان کے اوپر آپ کو بہت تنقید نظر آئے گی۔ جیسے سورہ آل عمران کو آپ پڑھتے چلے جائیے تو کرسچینٹی جو ہے اس کے باطل عقائد ان کو ہٹ کیا گیا ہے، کرٹیسائز کیا گیا ہے سورہ آل عمران۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں ایک بہت بڑا حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے خلاف اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے خلاف۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مباہلے والی آیت جو ہے وہ بھی سورہ آل عمران میں جو عیسائیوں کے حوالے سے۔ یہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے تو خاص طور پر جو علماء یہود، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی بہت تھے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر تنقید کی گئی کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ رسول آیا کہ جس کو یہ پہچانتے ہیں تو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے غور فرمایا، پروردگار عالم نے ان کی گرفت اس بات کے اوپر کی ہے کہ ان کا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، تب تو یہ جاہل ہے۔ جو جاہل ہو تو اسے علم کے نور سے اس کے جہل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ورق سادہ ہو اس کے اندر صحیح معلومات کو درج کیا جا سکتا ہے، مگر مسئلہ یہاں پر جہل کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہٹ دھرمی کا ہے، ضد کا ہے، انانیت کا ہے، تکبر کا ہے، غرور کا ہے۔ یہ غرور اور تکبر وہ ہے جو خوب سے باطن بن کر انسان کی انا کو اس طرح سے متحرک کر دیتی ہے کہ اس کے بعد انسان حقیقت کو حقیقت جانتے ہوئے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں نے اکثر یہ بات مجالس کے اندر گزارش کی ہے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ایک منزل جاننے کی ہے اور ایک منزل ماننے کی ہے۔ جاننے کا تعلق ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، لیکن ماننے کا تعلق فکر سے زیادہ دل کے ساتھ، روح کے ساتھ، باطن کے ساتھ، اندرونی پاکیزگی کے ساتھ، کہ اگر انسان حق طلب ہے، حق جو ہے تو جوئندہ یا بندہ، جو حق کا طلبگار ہوتا ہے جب حق مل جائے تو وہ اسے قبول کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ میں نے ابلیس کی مثال پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہاں پر علم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے یہ خدا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آدم ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم اس کے انکار کی وجہ کیا بیان کر رہا ہے کہ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ ایروگنس ہے کہ جو اس انکار کے پیچھے موجود ہے، یہ تکبر ہے، غرور ہے کہ جو اس انکار کے پیچھے موجود ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ وہاں پر علم کی کمی نہیں ہے، جو ایشو ہے وہاں پر وہ ہے اخلاقی کرائسس۔ جب انسان کی روح نجس ہو جائے، باطن خبیث ہو جائے، تو پھر انسان جاننے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار یہود کے جرائم میں شمار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ لَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا کہ جس کو یہ پہچانتے ہیں تو پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی ان کے عوام ممکن ہے کہ نہ پہچانتے، لیکن ان کے علماء جو کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، علامت کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز، اس زمانے میں تو خاص طور پر یہ کتابیں پریس کے اندر نہیں چھپا کرتی تھیں، PDF ورژن ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو سیناگوگ ہے، چرچز ہیں، یہ تو مرکز ہوتے تھے کہ جہاں پر کتابوں کو پریزرو کیا جاتا تھا۔ یہ بڑے گنے چنے افراد ہوتے تھے جن کو ایکسیس دیا جاتا تھا کہ وہ کتاب کھول کر پڑھ سکتے تھے، عوام کے لیے تو امکان ہی نہیں تھا۔ وہ معاشرہ مکہ
کہ جہاں پر 25 سے 30 افراد کل تھے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. ذرا غور فرمائیے. تو اس معاشرے کے اندر لکھنے پڑھنے والے افراد کم. اب میں آج آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ جو لکھنے پڑھنے والے افراد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں شہری زندگی کے اندر، مگر صلاحیت کے ہونے کے بعد کتاب کھول کر کتنے دیکھتے ہیں؟ غور فرمائیے. کتنے افراد ہیں جو کتابیں کھول کر دیکھتے ہیں؟ جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کے بعد جب پڑھنے کا یہ ذوق ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ معاشرہ کیا ہوگا کہ جہاں پر لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا. 25 سے 30 افراد ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو اس زمانے کے اندر یہود جو کہہ رہے ہیں وہی ان کے عوام مان رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں. بخاری کے اندر موجود ہیں مگر کھول کر دیکھے کون؟ مسلم کے اندر موجود ہیں مگر پڑھے کون؟ ابو داؤد نے تو لکھ دیا مگر مطالعہ کون کرے؟ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے. اور برادران عزیز برا مت مانیے گا، میں آپ سے بھی شکوہ کرتا ہوں. یعنی اگر میں دوسروں سے شکوہ کرتا ہوں تو میں اپنوں سے بھی شکوہ کروں گا کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر وہ بخاری کھول کر نہیں دیکھتے تو ہم نہج البلاغہ کتنی مرتبہ کھول لیتے ہیں. تو یہ شکوہ تو ہم سے بھی بنتا ہے نا. ہم اپنے آپ سے بھی تو شکوہ کریں کہ جو ہماری کتابیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. انصاف کی بات یہ ہے کہ مولا کا نام لینا اور ہے مگر مولا کے کلام کا مطالعہ کرنا اور ہے. کہ انسان اتنی ہمت تو کرے. اب وہاں پر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ آ گیا کہ جس کو وہ پہچانتے ہیں تو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. دوسری جگہ آپ دیکھیں گے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ارے صرف سرسری نہیں پہچانتے، یہ ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو پہچانتے. یعنی انسان اگر آوازیں سنا دی جائیں چہرہ نہ دکھایا جائے تو یاد رکھیے گا کہ اپنے بیٹے کی آواز کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. شکل بھی نہ دیکھی ہو صرف آواز سن لے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا لخت جگر بول رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار فرماتا ہے کہ یاد رکھنا جس طرح سے ماں باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پہچان رہے ہیں کہ یہی محمد مصطفیٰ. مگر یاد رکھیے گا برادران عزیز پہچاننا اور ہے ماننا اور ہے. یہ زمین آسمان کا ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. میں کئی مثالیں بیان کر کے تقریر کو اور طولانی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ یاد رکھیے گا کتابوں میں موجود ہے چیزیں مگر کتابوں میں ہونے کے بعد ان کو مان کر اپنے عوام کے درمیان پیش کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور میں اس بات پر خوش بھی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے محترم جو علماء اہل سنت ہیں ان کے اندر حق پسند وہ علماء کرام بھی ہیں کہ جو مہدی کے عقیدے کو اب تواتر کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش بھی کر رہے ہیں. کتابیں بھی تحریر کی گئی. ابن خلدون معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، فلسفی. تاریخ کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے، مورخ، فلسفی نہیں، مورخ، ہسٹورین، یعنی جن کا مقدمہ تاریخ ایک انتہائی اہم کتاب بن گیا، ریفرنس بن گیا. مغربی دنیا کے اندر بھی اسے بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مگر ابن خلدون کے نظریات آپ پڑھ لیجئے، وہ امام مہدی کے منکر ہیں. یعنی وہ بڑے نام کہ جنہوں نے امام مہدی کا انکار کیا ان میں ایک نام آپ کو ملے گا ابن خلدون کا. تو ابن خلدون کی رد لکھنے کے لیے یعنی ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے خود علماء اہل سنت وہ میدان میں آئے. اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی کہ ابن خلدون تاریخ کے آدمی ہیں تو جو تاریخ کا آدمی ہے وہ تاریخ پر بولے، حدیث کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے. یہ علماء اہل سنت، محترم علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی. انہوں نے کہا وہ تاریخ کے آدمی، ہسٹورین ہے، وہ تاریخ پر بات کریں. یہ جو حدیث کا معاملہ ہے تو محدث بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں برادران عزیز، اور بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اس موضوع پر، مگر یاد رکھیے گا ایک کتاب جسے میں نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں دیکھا تھا اور وہاں کی لائبریری میں دیکھا تھا. ہم حج کے لیے گئے ہوئے تھے، شاید 1998 یا 99 کی بات. تو وہاں پر مکتبہ الملک عبدالعزیز، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں کی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر زیارتیں بھی ہیں اور تاریخی مقامات بھی ہیں. تو ان تاریخی مقامات میں سے ایک تاریخی مقام ہے سقیفہ بنو سعدہ. یہ عجیب بات ہے کہ آپ اگر مختلف زیارت گاہوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو اجڑی ہوئی نظر آئیں گی، مگر سقیفہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو گلزار نظر آئے گا. ظاہر ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پر سقیفہ بنی سعدہ جہاں پر ہے اس کے بالکل پاس ہی ایک لائبریری ہے جس کا نام کنگ عبدالعزیز لائبریری ہے. اور اس کے اندر
ایسے ہی دیکھنے کے لیے کہ لائبریری وزٹ کرنا یہ ایک شوق بھی ہے، تو چلے گئے۔ تو وہاں پر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ علامہ امینی کی الغدیر، اس کی کافی جلدیں ہیں، وہ تقریباً جلدیں وہاں پر موجود تھیں۔ اسی میں نے جب کتابوں کو تلاش کیا تو وہیں کی چھپی ہوئی ایک کتاب مجھے نظر آئی کہ جس کا نام آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہیں کی چھپی ہوئی کتاب بن باز کی تقریر کے ساتھ، یعنی اہل علم جانتے ہیں کہ بن باز کس کا نام ہے، وہاں کے مفتی اعظم، ان کی تقریر کے ساتھ، یعنی ان کے سپورٹ کے ساتھ کنگڈم کے تعاون سے شائع ہونے والی کتاب، اور اس کا نام کیا؟ الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر۔ الاحتجاج کا مطلب کیا ہے؟ حجت قائم کرنا، دلیل قائم کرنا، آرگومنٹ کو پریزنٹ کرنا۔ الاحتجاج بالاثر، اثر کا مطلب ہے مؤثر، یعنی افیکٹو آرگومنٹ، مؤثر احتجاج، مؤثر طور پر دلیل قائم کرنا۔ یہ کتاب کا نام ہے کس کے خلاف؟ کہ اعلیٰ، اس کے خلاف، من، جو انکرا، انکار کرتا ہے، کس کا؟ المہدی المنتظر، مہدی منتظر کا انکار کرنے والے پر مؤثر دلیل کے ذریعے سے احتجاج کرنا، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ وہیں کے رائٹر ہیں۔ چھاپنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کی فہرست پڑھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ ایکچولی کیس یہ تھا کہ وہیں پر کسی نے امام زمانہ کا انکار کر دیا تھا، امام مہدی کا انکار کر دیا تھا۔ تو جب انکار کر دیا تو وہیں سے علماء نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ اب میں بریلوی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہاں کے عالم کی بات کر رہا ہوں، سلفی، مگر وہ کتاب لے کر اور اس کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط جو انہوں نے کہا، مہدی منتظر کا انکار کر دیا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو بن باز نے اس کے اندر باقاعدہ تقریر کے اندر تعریف کی تھی۔ آج اگر چاہیں آپ تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی عربی کی یہ کتاب ہے، اس کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ عربی میں ہے البتہ، اس کا ترجمہ میری اطلاع میں نہیں ہے کہ اردو میں ہوا ہو، مگر اس کا آپ انڈیکس اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، فہرست۔ اسی میں ایک پورا چیپٹر ہے اس بارے میں کہ اس کی رد جو یہ کہتا ہے کہ مہدی کا عقیدہ صرف شیعوں کا ہے، اس کی رد کہ جو یہ کہتا ہے کہ مہدی کا عقیدہ صرف اور صرف شیعوں کا ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ ہمارے اختلاف صحیح، خود مہدی کے حوالے سے جو جزئیات ہیں اس کے اندر ہمارے اختلاف صحیح، مگر بہرحال مہدی کا عقیدہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے شیعوں کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے سنیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ فرق بھی بیان کیے، اور اس میں سے ایک جو فرق ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ بھئی ایک فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ بھئی یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مہدی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی اولاد میں سے ہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سید ہیں، ہاشمی ہیں، فاطمی ہیں، اس کو تو وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ مگر پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی، جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین، ان کی اولاد سے مہدی ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ امام حسین کی اولاد سے نہیں ہے بلکہ امام حسن کی اولاد سے، حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا آپ انصاف کی بات اگر دیکھیں، میں لائٹر نوٹ پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ حسن کو ہم حسین سے جدا سمجھتے ہیں، نہ حسین کو حسن سے جدا سمجھتے ہیں۔ جو حسنی ہے وہ حسینی ہے، جو حسینی ہے وہ حسنی ہے، جو بنیادی تخم ہے وہ تو ایک ہے، جو اصل ہے وہ تو ایک ہے، مصدر ہے وہ تو ایک ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں تو بھی یہ مسئلہ حل طلب ہے، حل طلب ہے اور حل شدہ ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ جس مہدی کو وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حسن بن علی کی اولاد سے، ہم نے کہا ہمیں بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو حسینی ہے وہ حسنی ہے، جو حسنی ہے وہ حسینی ہے۔ نہیں، ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیے آپ، یہ اور آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حسن بن علی کی اولاد میں آپ تلاش کر رہے ہیں مہدی کو، چلیے ہم بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ حسن بن علی کی اولاد میں سے؟ جی ہاں، حسن بن علی کی اولاد میں سے۔ ذرا دیکھیے آپ کو دھوکہ کہاں پر ہوا، اس لیے کہ آپ ٹھہر گئے حسن بن علی پر، آگے آپ گئے ہی نہیں، تو آپ کو نہیں معلوم کہ جو مہدی ہے اس کے والد کا نام حسن ہے اور اس کے دادا کا نام علی ہے۔
یہ علی نقی ہیں کہ جو دادا ہیں، یہ حسن عسکری ہیں کہ جو بابا ہیں، تو مہدی ابن حسن ابن علی تو پھر ہو گئے. اس طرح سے لیجئے تو بھی اور اس طرح سے لیجئے تو بھی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور یہاں پر مجھے اپنے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے. انہوں نے ایک مرتبہ بہت پیارا تبصرہ فرمایا تھا. نشست ہو رہی تھی، درس ہو رہا تھا. انہوں نے کہا تھا، اور بہت خوبصورت جملہ تھا، البتہ خطیبانہ جملہ لیکن بہت خوبصورت جملہ. وہ فرمانے لگے کہ اگر آپ دیکھیں تو 14 معصومین کے اندر آپ کو محمد بھی مل جائیں گے، حسن بھی مل جائیں گے. اچھا، امام زمانہ کا نام کیا ہے؟ نام تو وہی ہے جو پیغمبر اکرم کا نام. بابا کا نام کیا ہے؟ حسن. پیغمبر اکرم کا نام کیا ہے؟ محمد. پہلا نواسا اس کا نام کیا ہے؟ حسن، جو فرزند رسول ہے. نواسا ہے مگر بنص قرآن ابناءنا کی منزل پر ہے. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہوا کیا. ان 14 کے اندر ایک ہے پہلے محمد اور ایک ہے پہلے حسن، اور ایک ہے آخری محمد اور ایک ہے آخری حسن. اور یہ قدرت کا منصوبہ تھا کہ پہلے محمد کی گود میں پہلا حسن آئے اور آخری حسن کی گود میں آخری محمد آئے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اور یہیں سے اب میں آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیں الاحتجاج بالاثر علی من انکر المہدی المنتظر، بہت اچھی کتاب، انصافاً وہ کتاب بہت اچھی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پڑھنے والی ہیں. یعنی اہل علم کو بھی بہرحال اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ کہ میں نے اس کتاب کی شہرت عام طور پر کم دیکھی، مگر یہ کتاب بڑی اہم ہے. کیونکہ اردو میں بھی شاید ترجمہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک وجہ رہی کہ یہ کتاب اتنی مشہور نہیں ہو پائی. ورنہ یاد رکھیے گا، سعودی عرب سے حضرت مہدی کے اوپر شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی آپ قم سے کمپیئر نہیں کر سکتے، آپ نجف سے کمپیئر نہیں کر سکتے، شیعہ بیروت سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن ان سب مراکز شیعہ کے بعد اگر آپ تلاش کریں گے تو شاید سب سے زیادہ کتابیں جو امام مہدی کے اوپر شائع ہوئی وہ سعودی عرب سے، حجاز سے. ان کے علماء میدان میں آ گئے. یعنی سلفی ہونے کے باوجود یہ جو اسٹانس ہے یہ واقعاً پسندیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے خود وہاں کی مارکیٹ کے اندر بعض کتابیں دیکھی جن کا ایک کا نام تھا ثلاثۃ ینتظرھا العالم، کہ 3 ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے: مسیح، مہدی، دجال. منفی طور پر دیکھا جائے تو دجال کہ جو ایک طرح سے ظہور کی نشانیوں میں سے، اور مثبت اعتبار سے دیکھا جائے جو اس کو قتل کرنے والے ہیں تو ایک ہے مسیح اور ایک ہے مہدی. مسیح علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہود کے عقائد میں سے ایک ہے کہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. مہدی کا انتظار کرنے والے مسلمان، شیعہ، سنی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب، اور اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کرنے والے جن کی غیبت کا دورانیہ حضرت امام زمانہ سے بھی زیادہ طولانی ہو چکا ہے. اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے. جنہوں نے انکار کیا وہ بہت کم، ایک نظر انداز کر دیا جانے والا ایک گروہ ہے جس کے اندر قادیانی حضرات بھی شامل ہیں. خیر اب ان کو تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہی کہاں قبول کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بحث کی جائے، لیکن بہرحال اپنی جگہ پر ایک نظر انداز کر دینے کے قابل گروہ ہے کہ جنہوں نے انکار کیا. انہوں نے پھر مسیح کا بھی انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اور امام مہدی کا بھی انکار کر دیا. اب آئیے میں ایک آیت کی طرف آپ کو متوجہ کروں، اور ایک خاص نقطہ ہے کہ جس کو گزارش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. قرآن مجید کے اندر جو آیتیں پروردگار عالم نے نازل فرمائی اور جس سے علماء نے استدلال کیا حضرت امام زمانہ پر، ان میں سے ایک آیت وہ کہ جو سرنامہ کلام میں آپ مسلسل سن رہے ہیں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا یہ ارادہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، نُرِيدُ، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں. کن کے اوپر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا. وہ کمزور ہیں نہیں، توجہ ہے، وہ کمزور ہیں نہیں، ان کو کمزور کر دیا گیا سازشوں کے ذریعے سے، کریکٹر ایسیسینیشن کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، افواہوں کے ذریعے سے.
ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں. علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ کہ جن کو زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا، وہ کمزور ہیں نہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ بائی برتھ مثال کے طور پر کمزور ہے، ایک وہ ہے کہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے اس کو غذا ہی صحیح نہیں دی جا رہی ہے ایک پرپس کے مطابق تاکہ وہ کمزور ہو جائے. ایک وہ ہے کہ جس کو ایسے ماحول کے اندر لا کر رکھ دیا گیا کہ جہاں پر وہ کمزور ہو جائے. ایک جسمانی کمزوری ہے اور ایک معاشرے کے اندر شہرت کے اعتبار سے کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا، کسی کا کریکٹر ایسیسینیشن کرنا. پروردگار فرماتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ ظلم ہوگا معاشرے میں، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ان کے اوپر احسان کریں. ونجعلہم ائمۃ، یہ قوم، معاشرے اور لوگوں کا کام ہے کہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم انہی کی امامت کا اعلان کریں گے. یہ لوگ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ لوگ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. ہمارا یہ ارادہ ہے نجعلہم ائمۃ، کہ ہم انہی کی امامت کا اعلان کریں گے. امام کی جمع ائمہ، ہم انہی کی امامت کا اعلان کریں گے. ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام جہاں پر امامت کا اعلان ہوا تھا وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے، نمرود نے اپنی دانش میں آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، مگر وہ جو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی کوششیں دھری کی دھری رہ گئی. پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں. ان کی کیا مجال کہ یہ ہمارے فیصلے کو چیلنج کر سکیں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت کو سنیے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا تھا بس ایک مرتبہ، اس کے بعد ہم یہ ارادہ نہیں کریں گے. نہ، صیغہ مضارع. صیغہ مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پریزنٹ اور فیوچر کے اوپر حاوی ہوتا ہے. جو اہل علم ہے، عربی سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ نے ماضی کی ایک خبر دے دی اور بس خبر دے دی کہ کسی واقعے کے ذیل میں بتایا کہ اس وقت ہم نے یہ ارادہ کیا. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا، خدا یہ کہہ رہا ہے نریدو، یہ ہمارا ارادہ ہے، یہی ہمارا ارادہ رہے گا، مستقبل میں بھی ہمارا ارادہ یہی رہے گا. ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جنہیں زمین میں کمزور بنایا جاتا رہے گا ہم ان پر احسان کرتے رہیں گے، ہم ان کی امامت کا اعلان کرتے رہیں گے، ہم انہی کو زمین کا وارث بناتے رہیں گے. اب جن کو ہمارے اس فیصلے سے کد ہے، جو ہمارے اس فیصلے سے راضی نہیں ہے، وہ اپنی کوششیں کر کے دیکھ لیں. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ منصوبہ پروردگار ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز، ارادہ پروردگار کی بات ہوئی ہے، اور ارادہ پروردگار اس کا فورس کیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر پروردگار یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہونے لگتی ہے. دونوں ترجمے ہیں، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. دوسرا ترجمہ، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہونے لگتی ہے. اب اگر خدا چاہے کہ فوراً ہو جائے تو فوراً ہونے لگتی ہے، اور اگر خدا چاہے کہ طول زمان کے اندر آہستہ آہستہ وہ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے منطقی نتیجے تک پہنچے گا معاملہ. غور فرمایا برادران عزیز آپ نے. بحث اکیڈمک ضرور ہے، مگر میں پسند کروں گا کہ میرے نوجوان دوست ان باتوں پر توجہ کریں. دیکھیں یہ ایک آیت ہے، کس کے ذیل میں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذیل میں پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ فرعون کا کیا ارادہ ہے، فرعون کیا چاہتا ہے. فرعون یہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے. سورہ قصص 28واں سورہ، اور یہ مضمون تو قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر آیا. بھائی فرعون کا مسئلہ کیا ہے؟ سنیے گا. فرعون کا ایشو یہ ہے کہ اسے نجومیوں نے بتایا، کہیں سے اسے پتا چلا کہ ہوگا کیا، کہ ہوگا یہ کہ ایک بچہ پیدا ہوگا. کہاں پر؟ بنی اسرائیل میں. کرے گا کیا؟ کہ تیرے تخت کو ختم کر دے گا، تیرا تاج اچھال دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا کہ بھائی جو بیٹا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم.
اس نے تمہارے بیٹوں کو، یہ بنی اسرائیل سے خدا نے خطاب کیا ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، تمہاری بیٹیوں کو خدمت کے لیے، کنیزی کے لیے، نوکری کے لیے زندہ رہنے دیا۔ یہ کام کیا فرعون نے، کیوں کیا؟ پھر یاد کیجئے، اسے یہ خبر ملی تھی کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو فرعون کے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ یہی ہے نا برادران عزیز، جس پر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اس کا ارادہ ہے، ہمارا ارادہ تو یہ ہے، ہم احسان کریں گے ان پر کہ جن کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم انہی کی امامت کا اعلان کریں گے، ہم اسی موسیٰ کو امام بنائیں گے، ہم اسی کو زمین کا وارث بنائیں گے اور بناتے رہیں گے، یہ ہماری پالیسی ہے۔ موسیٰ میں بھی یہی ہوا، بعد میں بھی یہی ہوتا رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں برادران عزیز، مجھے ایک بات بتائیے، یہ فرعون سارے مظالم کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آ سکیں۔ یاد رکھیے گا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی شباہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ کئی روایتوں کے اندر یہ کہا گیا کہ مہدی موسیٰ کی طرح۔ غور فرمائیے گا، ہوا کیا؟ بھئی فرعون کو پتا چلا کہ ایک بیٹا ایسا پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ عام طور پر جو بادشاہ ہوتے ہیں، یقین جانیے کہ ان کا عقل و دانش سے کوئی زیادہ تعلق ہوتا نہیں، عام طور پر یہ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس طرح سے ایکسپلیسٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو فرعون کے کیس میں آپ کو صاف نظر آئے گا۔ ایک بات بتائیے کہ جو فرعون کو خبر ملی ہے، دو میں سے ایک بات ہے نا، یا یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے، کوئی تیسری بات تو نہیں ہے۔ یا یہ خبر سچی ہے کہ بھائی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، یا یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے، کوئی تیسرا امکان ہے عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، تھرڈ کوئی پرابیبلٹی ہے؟ جو پرابیبلٹی تھیوری کو اسٹیٹسٹکس کے اندر پڑھتے ہیں وہ مجھے جواب دیں کہ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے سکہ اچھالا تو یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا، کوئی تیسرا امکان ہے؟ وہ تو آپ تصوراتی طور پر کہتے ہیں کہ سکہ کھڑا ہو جائے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں، ورنہ یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا، یہی دو امکانات ہیں۔ ایک خبر ملی ہے فرعون کو، وہ خبر کیا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوگا، کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ دو میں سے ایک امکان ہے، یا یہ خبر سچی ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے، کوئی تیسرا امکان ہے؟ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ جھوٹی ہے خبر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی پریشان کس بات کی ہے؟ اس لیے کہ خبر تو جھوٹی ہے، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو بچوں کو مروانے کا کیا فائدہ؟ جب خبر سچی ہے تو جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مگر غور فرمائیے برادران عزیز، یہ بنیادی سامنے کی بات فرعون کو سمجھ نہیں آئی، اتنے بچوں کو قتل کروا دیا، اتنے ظلم کر دیے، یہ ہوا نا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یقین جانیے بالکل یہی چیز۔ بھئی کیا وجہ ہے کہ 11ویں امام کے اوپر اتنی نگرانی؟ وجہ کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کہہ کر گئے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تو پھر کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا ہے تو 12 ہوں گے، پھر کہ وہ جو 12واں ہے وہ ظلم کا خاتمہ کر دے گا، پھر کہ ہم بھی ظالم ہیں۔ اچھا، اپنے گریبان میں جھانک کر خود اپنے خلاف فرد جرم تو عائد کر رہے ہیں۔ بنو عباس کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ بھئی 11 تو ہو چکے، اب جو آئے گا وہ ظالموں کا خاتمہ کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظالم تو مان رہے ہیں۔ کہا ہم سب کے سامنے نہ بھی کہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، تو پھر کہ وہ جو 12واں آئے گا وہ خاتمہ کر دے گا حکومت کا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس 12ویں کو آنے ہی نہ دو۔ وہی منطق جو فرعون کی ہے، اسے آنے ہی نہ دو، نہ وہ آئے گا نہ ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کہ 11ویں امام کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دو، اگر ان کے گھر میں کوئی خاتون ہے تو اس کو اسیر کر لو، نظر بند کر دو، حسن عسکری کو قید میں ڈال دو۔ یہ ساری زحمت ہو کیوں رہی ہے؟ کہ ہو اس لیے رہی ہے کہ وہ 12واں نہ آ سکے۔ آپ کو ڈر کیا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے کہ وہ آئے گا اور آنے کے بعد حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ وہی سوال، جو پیغمبر نے کہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جو پیغمبر نے کہا ہے معاذ اللہ
مسلمان ہوتے ہوئے کہہ سکتے ہو کہ وہ جھوٹ ہے؟ جواب ملے گا جی نہیں ہے تو سچ، کہ جھوٹ نہیں ہے سچ ہے، تو پھر اس کے بعد یہ سارے اقدامات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرعون کوشش کر کے تھک گیا، موسیٰ نے آنا تھا وہ آ گیا، بنو عباس والے ظلم کر کے تھک گئے، مہدی نے آنا تھا وہ آ گیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ بنیادی مسئلہ کہ یہ جو کافر، ظالم، مشرک، منافق، وہ یہ منطق نہیں سمجھ پاتا کہ خبر کی اگر بنیاد پر یہ اقدام کیا جا رہا ہے تو دو میں سے ایک بات ہے، کوئی تیسری بات نہیں، اور واقعاً وہی ہوا۔ اور آپ اس کے بعد دیکھیے برادران عزیز کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون پہچان نہیں پائے، جس طریقے سے مہدی علیہ السلام آئے اور ایک عرصے تک دشمن پہچان نہیں پایا۔ صحیح معنوں میں تو ظہور کے بعد ہی لوگ پہچان پائیں گے۔ لیکن غور کیجئے گا برادران عزیز، یہ خود غیبت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ کل آخری مجلس کے اندر میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تو میری خواہش ہے کہ ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے بہت زیادہ استدلال کیا گیا۔ وہ آیت کون سی؟ یہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ عجیب آیت ہے۔ هو الذی، خدا وہ ہے، ارسل، جس نے بھیجا، کس کو؟ رسولہ، اپنے رسول کو، کس کے ساتھ؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے نبیوں کے آبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا، اس مقصد کے لیے بھیجا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔ پیغام پہنچا دیا، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ تو ایک ہدف آ گیا ہمارے سامنے کہ رسول کو پہنچایا تاکہ وہ پیغام کو صاف صاف، رسول کو بھیجا تاکہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد وہ سورہ جمعہ کی بہت مشہور آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، کام کیا ہے اس کا؟ آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفوس پاک کرے، انہیں قرآن کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ ایک اور آیت آ گئی۔ اس کے علاوہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سید، اے سردار، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ رسولوں میں سے صراط مستقیم پر ہیں۔ کیوں؟ یہ سارا کام ہم نے کیوں کیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ لوگوں کو بیدار کریں، جھنجھوڑیں، انہیں جگائیں، انذار کریں، ڈرائیں کہ مستقبل کے لیے ہوشیار، خبردار، ایسا نہ ہو کہ میدان قیامت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ انذار۔ سورہ نساء، رسلا مبشرین ومنذرین لئن لا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ خوشخبری دیں، جنت ملے گی، خدا راضی ہوگا، تمہیں برکت ملے گی، مبشرین ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے بھیجا۔ لئن لا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ میدان قیامت میں ان کے پاس خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ ہو، کہ وہ کہیں کہ مالک تو نے کسی کو بھیج دیا ہوتا تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ غور فرمایا۔ اور سنیے، پروردگار عالم فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ پیغام دے، عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ سورہ نحل 16واں سورہ۔ فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے ہدایت قبول کی، کچھ وہ تھے جو گمراہی پر ڈٹے رہے۔ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو،
تمہیں پتا چلے گا کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. غور فرمایا آپ نے, یہ ساری آیتیں سورہ حدید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا, اور کئی سوروں میں, آیتوں میں. مگر آئیے اس آیت کہ اگر پیغام پہنچا دیا, نفوس کو پاک بھی کر دیا, تعلیم کتاب بھی ہو گئی, تعلیم حکمت بھی ہو گئی, یہ سب ہو گیا, آخری مقصد کیا ہے؟ آخری مقصد یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے هو الذی, خدا وہ ہے, ارسلا, جس نے بھیجا, رسولہ, اپنے رسول کو, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین اسلام کو غالب کر دے باقی ادیان باطلہ پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے, چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. واپس سنیے گا, کیوں بھیجا اس رسول کو؟ لِيُظْهِرَهُ, لام علت, this is the reason behind, so that, کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ, تاکہ غالب کر دے اس دین اسلام کو, علی الدین کلہ, دیگر ادیان باطلہ پر, چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. کام کس کا ہے؟ رسول کا. کیا کام ہے؟ اس دین کو غالب کر دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول نے اپنا کام کیا یا نہیں؟ مجھے بتائیے. رسول نے پیغام صاف صاف پہنچایا؟ جی ہاں. رسول نے کتاب کی تعلیم دی؟ جی ہاں. رسول نے نفوس کو پاک کیا؟ جی ہاں. رسول نے بہت سارے کام کیے. مگر مجھے یہ بتائیے, 1400 سال کی تاریخ, ایک عام الفیل کو رسول اس دنیا میں تشریف لائے, 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا, 23 برس کی پیغمبر اکرم کی رسالت کی زندگی, پیغمبر اکرم 13 برس ہجرت سے پہلے مکی زندگی, 10 برس ہجرت کے بعد مدنی زندگی, اور پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا. قرآن کام کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کام یہ بتا رہا ہے کہ اس دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب کرے, چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. میں انتہائی احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ کام ہوا؟ جواب جی نہیں. کیا پیغمبر اکرم کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا؟ جواب جی نہیں. کیا تمام ادیان مغلوب ہو گئے؟ جواب جی نہیں. آج کے زمانے میں کیا دین اسلام باقی تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا؟ جواب جی نہیں. مسلمان تو پسے ہوئے ہیں. اسلام تو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں, منطقی طور پر نہیں, تو سرنڈر کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے, اور ایک مقام پر نہیں, ایک سے زائد مقامات پر, اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ ہوا؟ جواب جی نہیں. اچھا 1400 برس میں کبھی یہ ہو گیا کہ باقی تمام ادیان مغلوب ہو گئے ہوں اور دین اسلام غالب آ گیا ہو؟ جواب جی نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یا تو مانو کہ ایک کام تھا جو خدا نے ان کے ذمے پر رکھا اور وہ کام نامکمل رہ گیا, یا یہ مانو کہ ایک ایسا وارث محمد ہے کہ جو آ کر اس کام کو مکمل کرے گا. اسی کے لیے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا, کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز, خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں اس بات کو, کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کام تو ان کا تھا, اگر یہ آ کر کریں تو ان کے ہاتھوں سے اگر کام پورا بھی ہو رہا ہے تو یہ کیوں کر مانا جائے کہ پیغمبر اکرم نے اس کام کو پورا کیا؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, جب تک آپ نے وہ حدیث نہ سنی ہو. وہ کون سی حدیث ہے؟ اور وہ ہمارے مکتب میں ہی ملے گی بارز معذرت, لیکن ملے گی ادھر ہی ملے گی. اور وہ کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الگ الگ ہیں, مگر یاد رکھیے گا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, اور کل کے کل محمد ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ نبی ہو کر محمد ہے, نبوت ان پر ختم. وہ رسول ہو کر محمد ہے, رسالت ان پر ختم. یہ پہلے بھی میں کہہ چکا, واپس اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. مگر یاد رکھیے کہ علی ہے نفس رسول ہو کر محمد, حسن اور حسین ہے
فرزند رسول ہو کر محمد، اور یہ سارے امام وہ ہیں کہ جو وارث رسول ہو کر محمد مصطفیٰ ہیں۔ آئینہ بڑا ہو یا آئینہ چھوٹا ہو، چہرہ پورا نظر آتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ کوئی کسی زمانے میں آئے مگر کمالات کا اس طرح سے وہ آئینہ دار ہوتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کے کمالات کو دیکھنا ہو تو ان کی سیرت میں دیکھ لیا جائے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ من جملہ ان آیتوں میں سے ہیں کہ جن سے علماء کرام نے استدلال کیا۔ بس کل کی مجلس کے لیے ایجنڈا آج ہی ہم طے کر لیں اور اس کے بعد میں منزل مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے 3 موضوعات کو مشخص کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کے بارے میں 3 بنیادی موضوعات ہیں، باقی موضوعات ظاہر ہے کہ جزئی طور پر تو ہیں، مگر 3 بنیادی موضوعات جن پر انشاءاللہ کل ہماری براہ راست گفتگو ہوگی۔ ایک ہے غیبت، دوسرے ظہور، اور تیسرے انتظار۔ یہ 3 موضوعات کہ جو حضرت حجت سے متعلق، بنیادی 3 موضوعات، غیبت، ظہور اور انتظار، جن میں سے 2 کا تعلق امام کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق ماننے والوں کے ساتھ۔ غیبت کا تعلق امام کے ساتھ ہے، ظہور کا تعلق امام کے ساتھ ہے، انتظار کا تعلق ماننے والوں کے ساتھ۔ وہ غیبت میں ہیں، وہ ظہور کریں گے، جب تک وہ ظہور نہیں کرتے ہم انتظار کریں گے۔ تو 2 کا تعلق ان کے ساتھ، 1 کا تعلق ہمارے ساتھ۔ اب اس کے بعد غیبت کیا ہے، ظہور کیا ہے اور انتظار کیا ہے، مختصراً انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی، اور ظاہر کی سلسلہ مجالس میں امید کرتا ہوں کہ موضوع کے مطابق مکمل کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج میرے محترم دوست نوحہ خان برادر عزیز حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے وہ کلام پیش کریں گے کہ جس کی میں نے ان سے فرمائش بھی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مصائب میں بھی اختتام حضرت ابوالفضل عباس ہی پر ہو، اور اسی لیے ان مجلسوں کے اندر تو خاص طور پر ذکر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کربلا والے کار شہادت انجام دے چکے، اب تو پیام شہادت ہے کہ جسے لوگوں کے درمیان عام کرنا ہے۔ اس کا آغاز ہو جاتا ہے کربلا سے روانگی کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد کوفہ ہے، کوفہ کا بازار ہے، کوفہ کا دربار ہے، پھر اس کے بعد شام ہے، شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، پھر اس کے بعد 1 سال کی قید ہے مشہور روایت کے مطابق، اور پھر آل محمد کی وطن واپسی ہے۔ یہ ہے ایام عزا میں وہ منازل جو منزل مصائب کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہیں، خاص طور پر کربلا سے روانگی۔ پہلی مجلس میں بھی اس حوالے سے میں نے کچھ گزارش آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج خاص طور پر کیسے ممکن ہے کہ حسین مظلوم کا لاشا کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، سید سجاد کے دل پر بہت گہرا زخم ہے۔ جب روانہ ہوئے تھے کربلا معلیٰ سے، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ سید سجاد کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں آپ خود انصاف سے مجھے بتائیے اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ امام کی نماز جنازہ ہو، امام کی تدفین کا فریضہ بنیادی طور پر اس کام کو انجام دینا ہے وقت کے امام میں۔ امام کو امام ہی دفن کرتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو یہ یہاں پر کس طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسد والے وہ تھے کہ جن کے اندر اتنی جرت تو نہ تھی کہ عاشور کے دن کربلا والوں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی شہادت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے، لیکن بہرحال ان کے ذمے پر امام مظلوم نے کام تو رکھا تھا۔ ایک فریضہ امامت ہے اور ایک امام کی یہ وصیت ہے جو بنی اسد والوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو امام نے بنی اسد والوں کو پوچھا کہ بتاؤ کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک نام نینوا ہے۔ کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اس کا ایک نام غازریہ ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ یقال لها شط الفرات،
کہ اس کو شط فرات بھی کہا جاتا ہے، مگر حسین کے ذوق طلب کو تسکین نہیں ہو رہی، حسین کسی خاص نام کے طلبگار ہیں۔ کہا کہ مولا یہ وہ نام ہے کہ جو ہم نے سنے ہیں، ہمارا ایک بزرگ ہے شاید اس کے پاس، اس کی میموری میں، اس کے حافظے میں کوئی اور نام بھی ہو، کہا لے کر آؤ۔ اس کو لایا گیا، کہا یہ نام تو تیرے قبیلے والوں نے بتائے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اس زمین کا نام ہے؟ اور اب اس مرد بزرگ نے کہا یقال لہا کرب و بلا اجرکم علی اللہ، کہ فرزند رسول اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ اس پر امام نے کہا ھذا ارض کرب و بلا، بے شک یہی وہ زمین ہے جو کرب و بلا کی زمین ہے۔ اور اب اس کے بعد امام نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے بھی، لٹیں گے بھی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے لاشیں گریں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ یہ الفاظ امام نے کہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسد والوں سے اس زمین کو خریدا، اور یہ کہہ کر خریدا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو خرید کر اسی جگہ پر ہماری قبریں بنائی جائیں۔ کہا کہ میں تمہیں یہ زمین ہدیہ کر دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر کوئی میرا زائر زیارت کے لیے آئے تو اسے اپنا مہمان بنانا، اسے بتانا کہ تمہارے امام کی قبر یہاں پر ہے۔ بنی اسد والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ فرزند رسول ہم وعدہ کرتے، کہا نہیں ایک وعدہ اور کرو کہ جب ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے، مقتل میں ہمارے لاشیں بکھرے ہوں گے، یہ یزیدی فوج چلی جائے گی، تو تم ایک کام کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بنی اسد کا قبیلہ وعدہ کر کے جانے لگا۔ کہا بنی اسد کے مردوں ایک کام تو کرو، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کی خواتین آ گئیں اپنے چادریں درست کر کے، اپنے حجاب کو درست کر کے، اور جب وہ پہنچی کہ فرزند رسول ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیویوں ایک خدمت تم کر سکتی ہو، مگر پہلے یہ تو جان لو کہ میں ہوں کون۔ تم خواتین زینب کو جانتی ہو؟ وہ میری بہن ہے، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں۔ اے بیویوں میں تم سے ایک وعدہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے یہ خاندان کے مرد یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کرنے آئیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کے اوپر ایک مٹھی خاک کم سے کم ڈال دینا۔ بنی اسرائیل، بنی اسد کی عورتیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں۔ جب جانے لگی تو امام کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں ذرا اپنے بچوں کو تو بھیج دینا۔ وہ 8-9 برس کے 10 برس کے ممیز بچے وہ آئے کہ فرزند رسول ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کر سکتے؟ کہاں، مگر پہلے مجھے پہچانو میں ہوں کون۔ دیکھو علی اصغر میرے بیٹے کا نام ہے، علی اکبر میرے بیٹے کا نام ہے، قاسم میرے بھتیجے کا نام ہے۔ وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں گے، تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، اور کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک ہمارے لاشیں پر ڈال دینا۔ بچوں کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے اور وہ جانے لگے فرزند رسول ہم وعدہ کرتے ہیں، اور چلے گئے۔ یہاں عاشور کا دن گزر گیا، مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن، اور اب بنی اسد والے دل میں کہیں نہ کہیں ملال بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، ضمیر کی خلش بھی ہے۔ ارے فرزند رسول نے وعدہ لیا، اب تو یزید کی فوج بھی جا چکی ہے، کوفے کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اب تو ہمیں اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ اٹھے اور باہر نکلنے لگے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا گیا کہ ہاں نکلو، چلو کدالے اٹھاؤ اور چلو فرزند رسول کی لاش کو تو کم سے کم دفن کرو۔ اور جب جا رہے تھے تو پیچھے سے خواتین نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے فرزند رسول سے وعدہ کیا تھا، ہم اور کوئی خدمت نہ کر پائے تو کم سے کم ان کے لاشوں کو دفن تو کر دیں۔ کا وعدہ تو ہم سے بھی لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ بیویوں نے اپنی چادروں کو پھر درست کیا اور وہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ بچوں نے آواز دی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ کا وعدہ تو پھر ہم سے بھی لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ بنی اسد کے مرد، بنی اسد کی خواتین، بنی اسد کے بچے ایک کاروان کی صورت میں مقتل میں آئے، اور وہاں پر آ کر دفن کرنے کا ارادہ تو ہے، مگر دفن کریں تو کیسے؟ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے۔ سر تو کاٹے جا چکے ہیں، وہ تو نوکے نیزہ پر ہیں، وہ تو کوفہ کی گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں۔ معلوم کیسے ہو کہ آقا کا لاشا کون سا ہے، شہزادہ کون سا ہے، غلام کون سا ہے، پتہ کیسے چلے؟ اس موقع پر بنی اسد کے ایک بزرگ نے کہا کہ آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ہم الگ الگ تشخیص نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور تمام لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی قبر کھود دی گئی، اور جب لاشیں دفن کرنے کا آغاز ہونے والا تھا
تو انہوں نے کوفہ کی سمت دیکھا کہ غبار اٹھ رہا ہے، یہ وصیت پر عمل ہو رہا ہے، اور اب وہ حکم جو پروردگار کی طرف سے ہر امام کے ذمے، اس پر عمل کا موقع آ گیا. وہ دیکھ رہے ہیں غبار اٹھ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ کہیں یزیدی فوج کو اطلاع تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ مگر جب آنے والے کو قریب آتا ہوا دیکھا تو نظر آیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یزیدی فوج کا کوئی سپاہی نہیں ہو سکتا. ارے اس کے ہاتھ میں تو ہتھکڑیاں نظر آ رہی، ارے اس کے پیروں میں تو بیڑیاں دکھائی پڑتی ہیں، ارے اس کے گلے میں تو توقے خاردار ہے، اور وہ دور سے اعلان کر رہا ہے ذرا رکو، میرا انتظار کرو. یہ لوگ ٹھہر گئے، اور جب وہ آنے والا قریب آیا تو اب اعجاز امامت سے، کرامت سے ہتھکڑیاں کھلی، بیڑیاں کھلی، اور وہ قریب آیا اور کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہیں کہ حکم تھا امام کا، وصیت تھی امام کی، ہم حسین مظلوم اور ان کے ساتھیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے. تو اس نے آتے ہی کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں تمہیں بتاؤں گا کون سا لاشا کس شہید کا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، آؤ میرے ساتھ چلو. یہ مسلم بن اوسجہ کا لاشا ہے، مسلم بن اوسجہ کا لاشا دفن کروایا، پھر اس کے بعد کہا آؤ میرے ساتھ چلو، یہ حبیب ابن مظاہر اسدی کا لاشا ہے، دفن کرو. یہ لاشا عابس ابن شبیب شاکری کا ہے، اسے دفن کرو. یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، اسے دفن کرو. یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، اسے دفن کرو. ایک ایک لاشے کو دفن کرواتے ہوئے اچانک وہ ایک لاشے کے پاس سر کو تھام کر بیٹھ گیا. بنی اسد والے پوچھتے ہیں ارے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہا، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا دفن کروایا، ایک اور لاشے کے پاس گئے اور پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ کسی اور کا نہیں ہے، سینے سے ابلتا ہوا خون دلیل ہے، یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر کا لاشا ہے. قاسم کا لاشا دفن کروایا، علی اکبر کا لاشا دفن کروایا، اور اب اس کے بعد ایک لاشے کے پاس آئے تو ماتم شروع کر دیا. ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، یہ کہہ کر ماتم شروع کر دیا. بنی اسد والے سوال کرتے ہیں یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ کسی اور کا نہیں ہے، وارث رسول کا لاشا ہے، زہرا کی کمائی کا لاشا ہے، یہ علی کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین مظلوم کربلا کا لاشا ہے. بنی اسد والے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حسین کا لاشا ہے، مگر تو نے یہ کیوں کہا کہ ہائے میرا بابا؟ ارے تو کون ہے؟ اور اب جواب ملتا ہے انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا بیمار، عابد بیمار سجاد بیٹا ہوں جو یہاں پر اعجاز امامت سے دفن کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جب دفن ہو گئے امام مظلوم بھی، تو سید سجاد نے اپنی شہادت کی انگلی سے قبر حسین کی مٹی پر یہ تحریر کیا ھذا حسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشانن، کہ جسے پیاسا قتل کر دیا گیا، جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور اب بنی اسد والے کھڑے ہوئے، سید سجاد بھی کھڑے ہوئے. بنی اسد والے کہتے ہیں مولا چلیے ہمارے مہمان بنیے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. سید سجاد کہتے ہیں وعدہ کیسے پورا ہو گیا؟ کہا لاشیں ہم نے دفن کر دیے. کہا کہ نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے، ایک لاشا ابھی باقی ہے. بنی اسد والوں نے مقتل میں چاروں طرف نظریں دوڑائی اور کہا مولا ہمیں کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا. کہا یہاں نہیں، فرات کے پاس چلو، فرات کے پاس چلو، وہاں چل کر میرے ساتھ اس آخری لاشے کو بھی دفن کرو. فرات کے کنارے ایک لاشا، اور وہ لاشا کس کا ہے؟ ابو الفضل عباس کا. مگر یہ لاشا اس قابل نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جا سکے. حسیر کو منگایا گیا، چٹائی منگائی گئی، ایک بوری منگائی گئی جس کے اوپر عباس کے لاشے کے ٹکڑوں کو رکھا گیا، کٹے ہوئے بازوؤں کو رکھا گیا، قبر آمادہ کی گئی. حضرت ابو الفضل عباس کو اس چٹائی سمیت قبر میں اتارا گیا. اور اب سید سجاد کہتے ہیں بنی اسد والوں دور چلے جاؤ، میں اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، جب تک میں خود سے باہر نہ آ جاؤں کوئی یہاں نہ آئے. بنی اسد والے دور چلے گئے، سید سجاد پھر قبر میں گئے اور کافی دیر گزر گئی، باہر تشریف نہ لائے. بنی اسد والے پریشان، ایسا تو نہیں سید سجاد کو کچھ ہو گیا؟ ایک شخص ہمت کر کے قریب آیا، قبر میں جھانک کر دیکھا تو اتنا نظر
سیدہ سجاد نے اپنا رخسار رکھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اے میرے غیرت مند چچا عباس، اے میرے غیور چچا عباس، ارے آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بہنوں کے ساتھ، آپ کی زینب کے ساتھ، اے چچا یاد ہے نا گھر کے صحن میں بھی زینب کو کسی نے بے چادر نہ دیکھا تھا، آئیے میرے ساتھ چل کر دیکھیے پھوپھی اماں بازاروں میں ہے، درباروں میں ہے بے مخنا و چادر۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، ماتم ابی الفضل عباس۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پہ ناظم کا خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سرنے زو پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاور تو نخے میں جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھیلتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزدر کے نہ بیڑی پڑتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا، اے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو قضا، ساتھ اگر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا، قید خانے سے وطن آئی تو زینب نے کہا
دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے، کاش سے نہ مارے جاتے، ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش